ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت سے محل میں ایک شہزادی رہتی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں شہزادی کے ہاں ایک ننھی پری کی آمد تھی، لیکن شہزادی بہت ڈری ہوئی تھی کیونکہ ایک چڑیل اس ننھی پری کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی۔ یہ چڑیل کوئی عام چڑیل نہیں تھی، یہ بہت ہی طاقتور تھی، اس کے پاس جادوئی طاقتیں تھیں اور اس نے یہ بات عام پھیلائی ہوئی تھی کہ شہزادی کے گھر ننھی پری کے آتے ہی وہ اسے اپنے قبضے میں لے لے گی۔ جادوئی چڑیل اس دن کا کئی سالوں سے انتظار کر رہی تھی اور اب اس کے انتظار کا وقت ختم ہونے والا تھا۔ شہزادی کے گھر کے پاس ایک گھنا جنگل تھا جہاں بہت سارے جانور رہا کرتے تھے۔ یہ چرند پرند اور جانور اس جنگل کی رونق تھے۔ یہ جنگل خطرناک بھی کہا جاتا تھا، لیکن یہاں ایک بڑھیا رہتی تھی جو اس جنگل سے اچھے سے واقف تھی اور وہ روزانہ واک کے لیے نکلتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بڑھیا واک کرتے کرتے دور آ نکلی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم جنگل کے کافی پار آ گئی کہ اسے دور سے ایک ندی نظر آئی۔ بڑھیا ندی کے پاس چلتے چلتے پہنچی تو دور سے کیا دیکھتی ہے، اسے کچھ نظر آ رہا ہے۔ بڑھیا سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیا ہے۔ وہ تھوڑا قریب آئی تو اس نے کیا دیکھا؟ بوڑھی اماں کیا دیکھتی ہیں کہ ایک چھوٹی سی باسکٹ میں ایک ننھی پری ہے اور وہ تیرتی ہوئی کنارے تک آ رہی ہے۔ بوڑھیا بہت حیران ہوئی کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ بچی کنارے تک کیسے آ گئی، اتنے گہرے پانی میں یہ کہاں سے آئی۔ اس نے آس پاس دیکھا، کیا کوئی اس کے ساتھ ہے، کیا یہ کسی کی بچی ہے، لیکن دور دور تک بڑھیا کو کوئی نظر نہ آیا۔ بڑھیا نے بچی کو پانی سے نکال کر کنارے پر رکھ دیا اور سوچنے لگی کہ اب میں کیا کروں، کیا میں اسے ساتھ لے جاؤں۔ یہ سوچنے کی دیر تھی کہ اس نے بچی کو اٹھا لیا اور وہ اپنے ساتھ اپنے گھر کو لے چلی۔ بڑھیا ایک بہت ہی نرم دل اور نیک عورت تھی، وہ بچی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ وہ چلتے چلتے جنگل کے پار اپنے گھر کو چلنے لگی۔ چلتے چلتے وہ سوچ رہی تھی کہ یہ کس کی بچی ہے، ایسا ہو کہ اس کے گھر والے مل جائیں اور میں واپس لوٹا دوں۔ بڑھیا جنگل سے تھوڑا دور رہتی تھی، وہ آبادی میں نہیں رہتی تھی۔ وہ آبادی سے گزرتے ہوئے گھبرا رہی تھی کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے اور مجھے اس بچی کو چرانے والا نہ سمجھے۔ چلتے چلتے وہ اپنے گھر کو چل دی۔ گاؤں میں رہنے والے لوگ بڑھیا کو بہت اچھے سے جانتے تھے۔ وہ ایک نیک اور سمجھدار عورت تھی، وہ کوئی چور نہیں تھی، لیکن پھر بھی بوڑھی اماں ڈر رہی تھی کہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ چلتے چلتے آخرکار وہ اپنے گھر کو پہنچی اور اس نے ننھی پری کو گھر میں اچھے سے لٹا دیا اور وہ اس کی باسکٹ دیکھنے لگی کہ میں اسے کہاں سلاؤں، اس کے لیے کھانے کا انتظام کہاں سے کروں۔ ابھی بوڑھی اماں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ وہ حیران ہوئی۔ بوڑھی اماں نے کیا دیکھا، بچی کی باسکٹ میں تو جواہرات کا پورا ڈبہ ہے۔ یہ اتنے قیمتی خزانے تھے کہ وہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اتنے سارے اتنے قیمتی خزانے اور اس بچی کی باسکٹ میں ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو کسی کی امانت ہے، اب میں کیا کروں؟ میں تو بچی کو لے آئی تھی کہ یہ لاوارث ہے، میں اسے پالوں گی، اس کی حفاظت کروں گی، لیکن یہ تو بہت امیر لگتی ہے کیونکہ اس کی باسکٹ میں بہت قیمتی جواہرات ہیں۔ بڑھیا یہ سوچ ہی رہی تھی کہ یہ اس بچی کی ہی امانت ہے، میں اس کو پالوں گی اور یہ اس بچی کے لیے سنبھال دوں گی۔ بوڑھی اماں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ یہ جواہرات اس بچی کے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے کچھ عرصہ گزرا اور وہ بچی بڑی ہو گئی۔ وہ ایک ننھی خوبصورت شہزادی بن گئی۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور جنگل میں گھوما پھرا کرتی تھی۔ جنگل میں رہنے والے جانور اس کے دوست تھے، وہ بہت پیار کرتی تھی۔ وہ جہاں سے گزرتی ہر کوئی اسے دیکھنے لگتا۔ وہ پری کوئی عام پری نہیں تھی، وہ ایک بہت ہی خوبصورت پری تھی۔ شہزادی کو بوڑھی اماں جنگل سے باہر نہ جانے دیتی تھی، پر شہزادی کو تو ہر طرف جانا تھا۔ وہ اکثر بوڑھی اماں سے کہا کرتی تھی، مجھے باہر جانا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بوڑھی اماں کو بتائے بغیر جنگل سے باہر کو چل دی۔
چلتے چلتے شہزادی اتنی دور پہنچی کہ وہ ایک محل کے قریب پہنچ گئی۔ جہاں شہزادی محل کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی، وہاں محل کے پاس ایک ملکہ کھڑی شہزادی کو دیکھ رہی تھی، اور وہ اتنی حیران ہوئی کہ شہزادی کے چلتے ہی اس نے ڈھونڈ نکالا کہ یہ شہزادی کہاں سے آئی ہے۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ملکہ بوڑھی اماں کے گھر آ پہنچی اور اسے پوچھنے لگی کہ تمہارے گھر یہ جو ننھی پری رہتی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ بوڑھیا پریشان ہو گئی، اسے کچھ نہیں سوچ رہا تھا کہ اس نے یہ کیسا سوال کیا ہے۔ اس نے کہا یہ میری بچی ہے۔ ملکہ کہنے لگی یہ تمہاری بچی نہیں ہو سکتی، اچھے سے بتاؤ یہ کہاں سے آئی، کیونکہ اس نے جو زیورات پہنے ہیں وہ میرے ہیں اور میں پہچانتی ہوں کہ وہ زیورات میں نے کسے دیے تھے۔ بوڑھی اماں ڈر گئی کہ اب میں اسے کیا کہوں۔ ملکہ نے دھمکی دی اگر مجھے سچ نہیں بتاؤ گی تو میں اپنے گارڈ ساتھ لے کر آئی ہوں، میں اس بچی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی اور تمہیں جیل میں ڈال دوں گی۔ تمہیں اس سزا سے بچنا ہے تو مجھے سچ سچ بتاؤ یہ بچی کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ دوسری طرف بوڑھی اماں سزا سے ڈر گئی اور ساری کہانی سچ سچ بتا دی کہ یہ بچی اسے ندی سے ملی تھی اور یہ جواہرات اس کی باسکٹ میں پڑے تھے۔ ننھی پری یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے سنا کہ بوڑھی اماں اس کی اصل ماں نہیں ہے اور دوسری ملکہ اسے لے جائے گی، وہ بوڑھی اماں کے پیچھے چھپ گئی اور کہنے لگی میں کہیں نہیں جاؤں گی، آپ ہی میری ماں ہو، میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ ملکہ نے جب یہ سب سنا تو اس کا دل بھر آیا اور اس نے بوڑھی اماں کو بتایا کہ میں نے چڑیل کے ڈر سے اپنی بچی کو پانی میں بہا دیا تھا اور بہت سارے جواہرات اس باسکٹ میں رکھے تھے کہ یہ جس کو بھی ملے وہ یہ جواہرات بیچ کر میری بچی کی پرورش کر سکے، لیکن تم نے تو ایک بھی جواہرات نہیں بیچا اور میری بچی اتنی بڑی ہو گئی، تم نے اسے اتنے اچھے سے پالا کہ آج وہ تمہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ میں بہت خوش بھی ہوں اور میں پریشان بھی ہوں، میں نے چڑیل کے ڈر سے اپنی بچی کو ندی میں بہا دیا تھا، لیکن اب میں نے اسے پا لیا ہے اور میں اسے واپس اپنے محل میں لے کر جانا چاہتی ہوں۔ ملکہ نے بوڑھی اماں سے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، تم میری بیٹی کی آیا بن کر رہنا، میں اس کی ماں ہوں، میں باقی ٹائم اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میری بچی اس گھر میں جائے گی، اس سے زیادہ خوشی کی بات نہیں۔ بوڑھی اماں نے شہزادی کو سمجھایا اور یہ تینوں محل کی طرف چل دیے۔ شہزادی کے دل میں بہت سارے سوال تھے، دوسری طرف بوڑھی اماں بھی پریشان تھی کہ نہ جانے وہاں جا کر کیا ہوگا۔ چلتے چلتے آخر کار تھوڑی دیر بعد محل آ گیا اور ملکہ اپنی شہزادی کو لے کر محل میں آ گئی۔ بوڑھی اماں بھی چلتے چلتے ان کے ساتھ آئی۔ ملکہ نے شہزادی کو اس محل میں خوش آمدید کہا اور اسے اس کا کمرہ دکھایا۔ اسے بتایا کہ جب وہ پیدا ہوئی تھی یہ کمرہ تب سے اس کے لیے سجایا گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے چڑیل کے ڈر سے اسے خود سے جدا کرنا پڑا۔ شہزادی بہت خوش تھی اور وہ کمرے میں ادھر ادھر گھوم کے ہر چیز کو دیکھ رہی تھی۔ ملکہ نے بوڑھی اماں کا شکریہ ادا کیا اور اس کو کہا کہ میں آج بہت خوش ہوں، مجھے اپنی بیٹی مل گئی ہے اور تم نے جس طرح سے اس کی حفاظت کی ہے تم انعام کی حقدار ہو، میں تمہیں انعام ضرور دوں گی۔ بوڑھی اماں نے کہا نہیں، مجھے انعام نہیں چاہیے، یہ تو میرا فرض تھا، میں نے اس بچی کو پایا اور میں نے اس کی حفاظت کی، آج اس کے اصل ماں باپ اس کو مل گئے تو میں لوٹا کر واپس لوٹ جانا چاہتی ہوں، میں اسی میں خوش ہوں کہ یہ بچی سلامتی سے اپنے گھر کو پہنچ گئی۔ یہ کہتے ہوئے بوڑھی اماں وہاں سے چلی گئی۔ شہزادی بہت دکھی ہوئی، لیکن اسے بوڑھی اماں نے سمجھایا تھا کہ یہ اس کا اصل گھر ہے اور یہ اس کی اصل ماں ہے۔ ملکہ بھی اپنی بیٹی کو پا کر بہت خوش تھی۔ یہ بچی کسی کی امانت تھی اور بوڑھیا نے اس امانت میں خیانت نہیں کی۔ تو دوستو، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کیسی کہانی سننا چاہتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، آنے والی کہانی آپ کے کمنٹس پر بنائی جائے گی۔